इस लेसन में हम करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4। सबसे पहले उसका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे, फिर मुहावरा तर्जमा करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ग्रामर के पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद तजवीद के पॉइंट्स देखेंगे कि हमने इसे पढ़ना कैसे है। लेसन नंबर 12। सबसे पहले तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा यानी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। अब आयत नंबर 4 जो है यहाँ से शुरू हो रही है। सबसे पहले वल्लज़ीना, अब वल्लज़ीना, अब इसमें जो वाव है इसका तर्जमा लहदा होगा, ठीक है, और ये जो अल्लज़ीना है इसका तर्जमा लहदा होगा। अब प्रीवियस लेसन में भी हमने अल्लज़ीना जो है इसका तर्जमा किया था। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी आंसर कर सकता है। वल्लज़ीना इसका हमने क्या तर्जमा किया था? जो नोट्स बना रहे हैं उनमें से कोई भी आंसर कर सकता है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है मेरी आवाज? मेरे ख्याल से डिवाइस कनेक्टेड है। नौशीन, आवाज आ रही है? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नौशी, आप अपना चेक करें सेटिंग को। बाकी सबको आ रही है तो आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो सवाल है आपके वो बाद में देखेंगे, अभी हम लेसन की तरफ आते हैं। अल्लज़ीना, प्रीवियस लेसन में हमने इसका तर्जमा किया था। आप में से कोई भी इसका आंसर कर सकता है? ठीक है। अब वल्लज़ीना जो है इसमें वाव जो है इसका तर्जमा होगा और। कुरान करीम में कहीं भी वाव आएगा इसका तर्जमा और होगा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना जो है इसका तर्जमा होगा लोगों, ठीक है। और अल्लज़ीना जो है ये मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था, ये जमा है यानी ज्यादा लोगों के लिए बोला जाता है। और इसकी वाहिद क्या है? इसकी वाहिद है अल्लज़ी। कुरान करीम में कहीं भी आएगा तो ये आप याद रखेंगे। अल्लज़ी जो है वो अल्लज़ीना की वाहिद है। अब अल्लज़ीना लोगों, ठीक है, इसका लोगों। उसके बाद देखें युमिनूना, युमिनूना, वा और अल्लज़ीना लोगों। उसके बाद युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं। वा और अल्लज़ीना लोगों, और ये जमा है, इसकी वाहिद है अल्लज़ी। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। उसके बाद देखें बीमा। अब इसमें देखने में तो ये ऐसे बिल्कुल साथ लग रहा है ना, बीमा, लेकिन इसमें बा जो है उसका तर्जमा अलहदा होगा और इसमें जो माँ है उसका तर्जमा अलहदा होगा। अब बा जो है, बा, इसका तर्जमा हम करेंगे साथ, और माँ, माँ का तर्जमा होगा जो। बी साथ, माँ जो।
यहां तक नोट कर लिया सबने? हर्फ ब हर्फ मैं आपको समझा रही हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो नोट कर रहे हैं वो इजीली अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट कर लें। यहां तक सबको समझ आ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहां तक मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अल्लाजीना जो है ये क्या है? अल्लाजीना जो है ये क्या है? यानी वाहिद है या जमा है? अल्लाजीना वाहिद है या जमा है? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको कामयाब करे। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। और अल्लाजीना जो है इसकी वाहिद क्या है? अल्लाजीना जो है इसकी वाहिद क्या होगी? माशाल्लाह, सबने सही आंसर किया। अल्लाजीना जो है ये जमा है और इसकी वाहिद क्या होगी? वाहिद बताएं, इसकी वाहिद क्या होगी? जल्दी आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल बिल्कुल नौशी, आपने सही लिखा। और जर्नी टू जनाब, बिल्कुल अल्लाजीना की वाहिद अल्लाजी है। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। इसके बाद हम देखते हैं, अब अगर आप एक दफा अच्छे से सीख लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये अल्लाजीना सीख लिया है और ये भी आपको पता चल गया कि ये जमा है और इसकी वाहिद क्या है? अल्लाजी। अब पूरे कुरान करीम में, सारे के सारे कुरान करीम में जब भी ये हरूफ आएंगे आपको फौरन पता चल जाएगा। तो ये फायदा होता है सीखने का। अगर आप पढ़ेंगे तो अब तक आपने जिंदगी में पता नहीं कितनी दफा पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा हुआ जहन से निकल जाता है। आपने सीखना है, सीखा हुआ कभी भी आपके जहन से निकलेगा नहीं, हमेशा हमेशा जो है वो आपको याद रहेगा। उसके बाद उनजिला। अब उनजिला जो है इसका लफ्जी तर्जमा होगा नाजिल किया गया। उनजिला, ठीक है। अब ये आपने तवज्जो से जहन में रखना है, क्योंकि आगे भी देखें ये उनजिला आ रहा है, यहां भी उनजिला है, यहां भी उनजिला है। अगर यहां पहले पॉइंट पे ही आपने सीख लिया तो यहां फिर आपको समझने में आसानी होगी। उनजिला नाजिल किया गया। इलैका, अब ये गौर से समझिएगा। इलैका देखे, देखने में बिल्कुल एक ही हर्फ लग रहा है, लेकिन इसमें दो हर्फ है। ये जो आपको शुरू में अलिफ लाम या लग रहा है ना, इसकी असल शक्ल ये है, ठीक है। इलै, ये इलै, यानी हमजा के नीचे जेर और ऐसे इलै। असल में ये इलै ऐसे है, असल शक्ल। उसके बाद ये जो काफ है, ये काफ जमीर है, ठीक है, जमीर है, किसी को मुखातिब करने के लिए आती है। अब यहाँ इलाज है, इसको आप इला कह लें या इलई कह लें, इसका तर्जमा सेम ही होगा। इसका जब भी कुरान करीम में आप तर्जमा करेंगे, लफ्जी तर्जमा इसका तरफ होगा। और का तेरी, अब यहाँ तो तेरी हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसका तर्जमा अगर का जो है फिक्रे की मुनासबत से आप तेरा भी कर सकते हैं, तेरे भी कर सकते हैं, तुझ भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। ये सारे जो माने हैं ये आप जहन में रखेंगे। क्यों जहन में रखेंगे? क्योंकि कभी का तर्जमा तेरा किया जाता है, कभी तेरी किया जाता है, कभी तेरे किया जाता है, कभी तुझ किया जाता है, कभी तू भी किया जाता है और कभी आप किया जाता है। फिक्रे की मुनासबत से इसका तर्जमा किया जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि ये जो का है, का के ये सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? जी,
अभी इख्फा है या गुन्ना है, कुछ भी है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी हम तर्जुमा कर रहे हैं। इख्फा है, गुन्ना है, इकलाब है, ठीक है, कोई भी कायदा आ रहा है वो हम तजवीद में देखेंगे। अभी हम तजवीद नहीं कर रहे, अभी हम ग्रामर नहीं कर रहे, अभी हम तर्जुमा कर रहे हैं। तर्जुमे पे फोकस करें, ठीक है। जो मौजूदा लेसन होता है ना, जो बात चल रही होती है, उस पे तवज्जो दिया करें। आगे आगे अगर आप सोचते रहेंगे, उसको उसके साथ कंपेयर करते रहेंगे, तो बस फिर आप मौजूदा जो मकसद है ना उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह। इसके बाद देखते हैं, यहाँ हमने जो किया था, अब देखें यहाँ हमने सीख लिया था इसका तर्जमा जो है, तो देखें यहाँ कितनी आसानी हुई माशाल्लाह। यहाँ भी जो होगा, अगर आप तवज्जो से सीखते जाएंगे तो कुरान जो है वो आपके लिए आसान होता जाएगा, इसको सीखना, इसको समझना, और इंशाल्लाह जब आप इसको सीख समझ लेंगे तो फिर इस पे अमल करना भी आसान होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अब यहाँ वाव, इसका तर्जमा होगा और, हमेशा कहीं भी वाव आएगा उसका तर्जमा और होगा। माँ, जो, बिल्कुल माशाल्लाह, जैसे सबने आंसर किया, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अब यहाँ देखिए, पहले हमने किया था उनजिला, उनजिला का पहले हमने क्या तर्जुमा किया था, उनजिला, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, उनजिला हमने किया था नाजिल किया गया। अब यहाँ भी देखें सेम वही हर्फ आ रहे हैं, उनजिला नाजिल किया गया, यहाँ भी हम वही हरूफ जो है लिखेंगे। यहाँ मिन आ रहा है, मिन से, ठीक है, मिन से। अब उसके बाद क़ब्लिका, क़ब्लिका। अब यहाँ देखें, ये काफ बा लाम, ये तीन अलहदा हरूफ हैं, हरूफ असली हैं, और ये काफ जो है ये जमीर है। कैसी जमीर है, जैसे इलैका में आई थी। अब यहाँ काफ बा लाम जो है ये इसका अलहदा तर्जमा होगा, ये कबली, इसका अलहदा तर्जमा। क्या तर्जमा होगा, पहले, ठीक है। का, यहां हम इस का तर्जमा करेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, तो एहतरामन हम यहाँ का तर्जमा करेंगे आप। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फिक्रे की मुनासबत से इसका तर्जमा किया जाता है। एक दफा फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। वा और अल्लाजीना लोगों, युमिनूना ईमान लाते हैं, बी साथ, मा जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलई तरफ, का तेरे, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से, कबली पहले का, आपके। उसके बाद देखें वाव, इसका तर्जमा लफ्जी और। उसके बाद देखें बिल आखिराती, बिल आखिराती, यहां हमने किया था सेम, यहां भी आ रहा है, बी जो है इसका मतलब साथ होगा। अब इसकी छोटी सी मिसाल देखें, जब हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, तो यहां हम तर्जमा करते हैं ना अल्लाह के नाम के साथ, तो इस बा की वजह से ही साथ तर्जमा किया जाता है। तो ये याद रखें, जो बी है इसका तर्जमा साथ होगा। अब जैसे कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसमें हम साथ करते हैं, यहाँ हमने किया साथ, यहाँ आ गया तो यहाँ भी हमने इसका तर्जुमा साथ किया। अब यहाँ बी साथ, आखिराती, आखिरत, इसका सेम ही होगा, बी साथ, आखिराती, आखिरत, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखें हुम, हुम जो है प्रीवियस लेसन्स में इसके बारे में मैंने क्या बताया था, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, वो। अब असल में ये जो हुम है ये आप अपने नोट्स में लिख लें, ज्यादातर इसका तर्जमा उन, इन, उन्हें, उन्हों ये किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिक्रे की मुनासबत से इसका तर्जमा वो किया जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो इसके मीनिंग्स हैं ये भी आप लोग अपनी नोट्स बुक में लिख लें
کیونکہ آپ کو پتہ ہے فکرے کی مناسبت سے آگے چل کر جیسے جیسے اس کا استعمال ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا میننگز یہاں سیٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں وہ کیا گیا ہے. بالکل ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب اس کے بعد یقینون، وہ یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یقینون. اور یہ جو یؤمنون ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہ اور یقینون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ جب ہم گرامر کے پوائنٹس کریں گے اس میں کلیئر کریں گے. ابھی لفظی توجہ جو ہے آپ نے لفظی ترجمے پہ دینی ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کا با محاورہ ترجمہ. لفظی ترجمہ ایک دفعہ پھر میں ریوائز کر دیتی ہوں، جو لکھ رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے. سوری، وا اور الذین لوگوں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بی ساتھ، ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف، کا تیری، یا ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے. وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلی پہلے، کا تیرے، وا اور بی ساتھ، آخراتی آخرت، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ساری جو ہے ایک متقی شخص جو ہے، پرہیزگار شخص جو ہے، اس کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک متقی جو ہے اس میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں با محاورہ ترجمہ. جب ہم نے لفظی ترجمہ کیا تو ہم نے حرف بحرف ترجمہ کیا. با محاورہ ترجمہ آیت نمبر 4 کا جب ہم کریں گے تو مکمل بات ہمیں سمجھ آئے گی، کیونکہ لفظی ترجمے میں ہمیں بات مکمل سمجھ نہیں آتی. با محاورہ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا. آپ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب یہ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ متقی شخص جو ہے، پرہیزگار شخص وہ ہے جس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتا ہے جو آپ پہ نازل کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم. سبحان اللہ. تو ایک متقی شخص اس پہ بھی ایمان لاتا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پہ بھی جو آپ سے پہلے یعنی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اب قرآن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن آخری جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، قرآن کریم ہے. اسی طرح جو آخری نبی ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں تو وہ متقین لوگوں میں شامل ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت قائم ہوگی، آخرت کا جو معاملات ہیں وہ ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم جو بھی آخرت سے ریلیٹڈ ہے ساری باتوں پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، متقی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، لیسن سے ہٹ کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ جیسے ہماری کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی نا میں آنسر کر دوں گی. ابھی کلاس میں صرف کلاس سے ریلیٹڈ ہی کوسچن کریں تاکہ وہ لوگ جو دیکھیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو وقت ہے نا، وقت یہ وقت نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے. اب میں جو آپ کو دے رہی ہوں نا، یہ میں وقت نہیں دے رہی، میں اپنی زندگی کے لمحات دے رہی ہوں. آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ وقت نہیں دے رہے، آپ اپنی زندگی کے لمحات مجھے دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر دیکھیں اتنا قیمتی ہم ایک دوسرے کو تحفہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات دے رہے ہیں، وہ لمحات دے رہے ہیں جو ہم جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت لگا لیں، یہ لمحات واپس نہیں ہم لا سکتے.
تو میرے خیال سے اگر کوئی آپ کو بہترین دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کا وقت ہے، اس کی زندگی کے لمحات ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتی کہ صرف اس کلاس میں، کہیں بھی کبھی بھی آپ اپنے جو زندگی کے لمحات ہیں ان کی قدر کیا کریں، فضول میں جو ہے انہیں ضائع نہ ہونے دیا کریں، ہمیشہ ہمیشہ اچھے کاموں میں لگایا کریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ لمحات یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. تو ابھی لیسن میں صرف لیسن سے ریلیٹڈ کوسچنز انشاءاللہ بعد میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں آنسر کر دوں گی. اب اس کے بعد ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ یس اور نو میں آنسر کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے اس میں ہمارا ترجمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، لفظی ترجمہ بھی اور بامحاورہ ترجمہ بھی. اب اس کے بعد دیکھیں گرامر کے پوائنٹس. ٹھیک ہے، گرامر کے پوائنٹس، عربی گرامر کے پوائنٹس. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عربی سیکھنے کا کیا فائدہ، میں بار بار اس باتوں کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ چلے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اب عربی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ عربی گرامر سیکھنا کون سا اتنا ضروری ہے، ہم نے آگے جا کے اللہ کو عربی تھوڑی سنانی ہے، عربی گرامر کے بارے میں تھوڑی بتانا ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں اس پہ جتنے بھی حرکات ہیں، زبر ہے، زیر ہے، مد ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے، یا کچھ بھی یہاں آپ کو حرکات یا علامات نظر آ رہی ہیں نا، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ عربی گرامر کی وجہ سے. اگر آپ کو عربی گرامر آتی ہو تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اب یہ انزلا جو ہے اس کے لام پہ زبر کیوں آیا ہے، اس کے زا کے نیچے زیر کیوں آیا ہے، یہاں جو ہے مد کیوں دی گئی ہے. یہ سارے قواعد ہیں عربی گرامر کے. اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تو جب ہم عربی گرامر سیکھتے ہیں سب سے بڑا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پرنٹنگ میں آ رہی ہوتی ہے مسٹیک، تو ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ غلط ہے. لیکن اگر ہم نے عربی گرامر سیکھی ہوگی تو فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں اعراب کی غلطی آ رہی ہے، یہاں حرکت کی غلطی آ رہی ہے. اگر ہم نے ترجمہ سیکھا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں اس کا جو میننگز ہے نا وہ غلط کیے گئے ہیں. تو سوچیں کتنی بڑی گمراہی سے ہم بچ جائیں گے، کتنی بڑی غلطی سے بچ جائیں گے. کیونکہ جب ہم حرکات کو بدل دیتے ہیں تو اس کے کمپلیٹلی جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ لام الف، اس کو ہمیشہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ یہاں الف مدہ آ رہا ہے. لیکن اگر اس کو آپ لا پڑھتے ہیں یعنی 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا نہیں، لا نہیں. اگر آپ اس کو بغیر کھینچے پڑھ دیتے ہیں لا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ صرف ہم نے کیا کیا، الف کو کھینچا نہیں اور ہم نے سادہ ہی پڑھ دیا تو ہمارا جو معنی تھا نہیں کرنا تھا تو کے لیے آ گیا. اسی طرح اور بھی بہت سے جو ہیں حروف ہیں جب ہم ان کا اعراب صحیح سے ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے جو کمپلیٹلی جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عربی گرامر کو سیکھنا ضروری ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں عربی گرامر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو جو ہے وہ کلام میں اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح کھانے میں نمک. ٹھیک ہے، اب کل تو میں نے بریانی کی مثال دی تھی، آج میں پلاؤ کی دوں گی کہ جتنا مرضی کھانا بنا ہوا جب اس میں نمک نہیں نہ ہوتا بیلنس میں تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا. تو سوچیں گرامر کو کلام میں اس طرح اہمیت دی گئی ہے جیسے کھانے میں نمک کو، تو یہ کتنا ضروری ہوگا نا. تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں، ایسا نہ سوچا کریں، بلکہ سیکھنے پہ توجہ دیا کریں. اور جو سیکھ رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات جو ہیں اس کام کو دے رہے ہیں. کس کام کو؟ اللہ کے کام کو. کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، اور اللہ کی رضا کے لیے سکھا رہے ہیں. تو اس لیے جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو ضرور اللہ تبارک تعالی ہمیں کامیاب عطا فرمائیں گے. اب عربی گرامر کے پوائنٹس جیسے کہ میں نے پہلے بھی شارٹ میں مینشن کیا تھا، اب مزید جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. یہاں دیکھیں یؤمنون، یہ جمع کا صیغہ ہے.
آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے جمع کا صیغہ ہے، صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا، کیونکہ ڈیلی میں آپ کو صرف شارٹ میں بتاتی ہوں، اگر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی نا تو صرف یہ یومنونا جو ہے اس کی پہلے ہم گردان سمجھیں گے، اصل سمجھیں گے، ٹھیک ہے، حروف اصلی، پھر اس کا پہلا وزن، دوسرا وزن، تیسرا وزن، پھر گردان کیسے کی، صیغوں کی پہچان، کافی ڈیٹیل میں چلا جائے گا۔ ابھی صرف شارٹ میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیکھیں گے، آپ آسانی سے سیکھ بھی پائیں گے، سمجھ بھی پائیں گے، اور آپ کے لیے مشکل نہیں پیش آئے گی۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے، یہ صیغہ، اس کا مطلب بھی آپ لوگ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ جب یہ بولا جائے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، مطلب یہ زیادہ لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ اب دیکھیں یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، اگر ایک ہو وہ ایمان لاتا ہے تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے اس کے وزن پہ کوئی بھی آگے حرف آ رہے ہیں تو وہ جمع کے لیے ہی بولے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ یہ 2 پوائنٹ جو ہیں آپ نوٹ کر لیں، صرف یہ 2 پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک، انشاءاللہ ایک علیحدہ سے، بلکہ آپ ایسا کیجئے گا جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری گرامر کی کلاسز ہیں نا، اس میں جا کے لیسن نمبر 1 2 3، ٹھیک ہے، شارٹ لیسن ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ لوگ جو بیسک ہے نا اس کی گردان کی، وہ سمجھ جائیں گے کہ گردان کسے کہتے ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں اگر میں کروں گی تو وہ پھر کافی زیادہ جو ہے نا اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ اچھا، اب جو ہے یہ 2 باتیں ہو گئی ہماری، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تجوید کے پوائنٹس کو۔ اب تجوید کہتے کسے ہیں، جیسا کہ ہر کلاس میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ تجوید کہا جاتا ہے حرکات کا خیال رکھتے ہوئے، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کے حروف کی صحیح سے ادائیگی کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تجوید صرف خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجوید میں قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حرکات کو صحیح سے ادا کریں، اور ہم حرکات کا خیال رکھیں، اور رموز اوقاف جو آتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ رموز اوقاف پریویس لیسنز آپ ایکسس کریں گے تو ڈیٹیل میں سمجھ جائیں گے کسے کہتے ہیں۔ شارٹ میں رموز اوقاف ڈیلی لیسن میں شارٹ میں اس لیے بتا دیتی ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو نیو کلاس میں ایڈ ہوئے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن ڈیٹیل میں ڈیلی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ کافی لمبی ڈیٹیل ہو جاتی ہے تو پھر موجودہ مقصد سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے، تو اس لیے شارٹ میں سمجھیں۔ ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے جب آپ پریویس لیسنز کو ایکسس کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ رموز اوقاف، اوقاف وقف سے ہے، وقف جیسے وقفہ، ٹھہرنا، ٹھیک ہے، اور رموز اشارے کو کہا جاتا ہے۔ رموز اوقاف یعنی ایسے اشارے، ایسی علامات جب وہ قرآن کریم میں ہمیں ملیں گے تو ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے، رکنا چاہیے، یا ہمیں نہیں رکنا چاہیے، تو یہ سائن جو ہے ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہاں دیکھیں اسکرین پہ، یہاں آیت نمبر 3 کے اوپر لام الف ہے، یہاں جیم ہے، یہاں تو ہے، تو ان سب کے لہدہ جو ہے انسٹرکشنز ہیں، یعنی رولز ہیں، ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم جو آ رہے ہیں اس کو کور کریں گے۔ تو یہ ہے رموز اوقاف۔ اب تجوید کے پوائنٹس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے والذین، اب یہاں بتائیں کون سا تجوید کا پوائنٹ آ رہا ہے، کون سا تجوید کا رول آ رہا ہے؟ انہوں نے حروف مدہ لکھا، بالکل صحیح لکھا۔ اب یہاں دیکھیں والذین، زینا، یہاں چھوٹا سا یا ہے، جیسا کہ میں نے پریویس لیسنز میں بھی بتایا کہ یا جو ہے اس کی اصل شکل یہ ہے، لیکن چھوٹی شکل اس کی یہ ہے۔ اب یہاں یا کی چھوٹی شکل ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال کی طرح سمبل ہے، علامت ہے، اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جزم، اور اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے ساکن لکھا، ٹھیک ہے، وہ ساکن حرف ہوتا ہے،
जज़म या सुकून कहेंगे। अब यहाँ या पे जज़म या सुकून आ रहा है, जब भी या पे जज़म या सुकून आएगा तो जरूर वहां कायदा होगा। अब या पे जब जज़म हो यानी जज़म है तो फिर हम इसे कहेंगे या साकिन, ठीक है। इसको अलामत को हम सुकून या जज़म कहेंगे, अलामत को हम साकिन नहीं कहेंगे। साकिन हम कहेंगे उस हर्फ को जिस पे सुकून या जज़म होगा। अब यहाँ या साकिन है और जब भी या साकिन हो उससे पहले जो है जेर हो तो वो या मद्दा कहलाती है। बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ जाल के नीचे जेर है और उसके बाद या साकिन आ रहा है, तो यहाँ या मद्दा का कायदा है। और जब भी या मद्दा आएगा उससे हमेशा हम क्या करेंगे, उसे हमेशा हम 2 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे वल्लाजीना, हम पढ़ेंगे वल्लाजीना, ठीक है। वल्लाजीना, रीना गाल जो है इसको नरमी से अदा करेंगे। जो आपकी जुबान का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है, जुबान का किनारा है, वो ऊपर वाले जो 2 दांत सनाया उलिया हैं उसके सिरे से लगा के अदायगी करेंगे। वल्लाजीना, रीना 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। एक तो कायदा ये। उसके बाद आगे देखें यू। अब देखें यू, यहाँ हम यू मिनूना नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यू मिनूना क्यों? वाव के ऊपर हमजा है और आइन जो है, जब भी आइन के ऊपर जज़म हो या हमजा के ऊपर जज़म हो तो आप हमेशा जो है इसको झटका लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे यू मिनूना, हम पढ़ेंगे यू यू। अगर आइन हो और उस पे जज़म हो या हमजा हो और उस पे भी जज़म हो तो हमेशा हम झटका देंगे, यहाँ यू पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे वाव साकिन आ रहा है। वाव साकिन मतलब वाव के ऊपर जज़म, और यहाँ भी कायदा आ रहा है जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो तो ये वाव मद्दा कहलाएगा। जब हमने ये पहचान लिया कि वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, तो फिर हम इसकी अदायगी कर सकेंगे। यानी अदायगी इसकी कैसे करेंगे, 2 सेकंड्स के लिए इसको खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 2 हरकत के लंबा कर सकते हैं, ठीक है, 2 सेकंड्स के लिए। उसी माँ, अब यहाँ देखें, आपको गौर से देख के बताएं छोटी मद नजर आ रही है या बड़ी मद नजर आ रही है। रेगुलर स्टूडेंट्स आंसर करें। बिल्कुल, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल ये छोटी मद है। अब जैसे कि मैंने छोटी मद की आपको पहचान बताई थी, छोटी मद का मतलब ये नहीं है कि ये साइज में छोटी है और ये साइज में बड़ी है, तो ये छोटी है ये बड़ी है। कभी भी आप साइज के अकॉर्डिंग ये जज नहीं करेंगे कि ये छोटी मद है और ये बड़ी मद है। हमेशा हमेशा शेप्स के अकॉर्डिंग आप जो है जज करेंगे कि ये कौन सी मद है। जो बड़ी मद है वो हमेशा आखिर से स्ट्रेट होगी, बड़ी मद जो है वो हमेशा आखिर से स्ट्रेट होगी, लेकिन जो छोटी मद है वो गोल होगी। ये बड़ी मद और ये छोटी मद, ठीक है। बेशक ये जो छोटी मद है ये ऐसे भी आएगी, साइज में बड़ी भी होगी, तो ये छोटी मद ही कहलाएगी। इसी तरह बड़ी मद साइज में छोटी भी आएगी, अगर लास्ट में से एंड में से जो इसकी शेप है वो स्ट्रेट होगी तो ये बड़ी मद ही कहलाएगी, ना कि हम साइज वाइज देखेंगे कि ये छोटी है या बड़ी है। तो माशाल्लाह बिल्कुल यहाँ जो है वो छोटी मद है। और छोटी मद जो है हमेशा जब भी आ जाए आप उसे 3 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करेंगे, 3 सेकंड्स के लिए उसको खींच के पढ़ेंगे। और अगर बड़ी मद आती है तो उसको 5 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। फिर आगे ये जो मद है इसकी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, टाइप्स हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तजवीद के रूल्स को, तो इसके बारे में इंशाल्लाह, क्योंकि एक लंबी डिटेल है तो ये बाद में समझेंगे, इसके लिए एक सेपरेट क्लास चाहिए। अभी के लिए जो आ रहा है उस पर फोकस करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे बीमा बीमा, ठीक है, यानी हम 3 सेकंड के लिए इसको खींच देंगे। उसके बाद देखिए उनजिला उनजिला। अब नून जो है यहाँ असल में नून की शक्ल ये है, लेकिन छोटा जब नून लिखते हैं छोटी शक्ल नून की ये होगी। अब यहाँ नून की छोटी शक्ल आ रही है और उस पे अलामत कौन सी आ रही है, सुकून आ रहा है।
اور جس پہ سکون یا جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے. یہاں نون ساکن ہے. جب بھی نون ساکن ہو، میم ساکن ہو، یا ساکن ہو، واو ساکن ہو، تو یہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے آگے دیکھنا ہے. اور یہ جب ہم قواعد پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہاں کون سا قاعدہ آ رہا ہے. تو ابھی یہاں نون ساکن آ گیا تو مطلب کہ یہاں ایک قاعدہ آ رہا ہے. اور اس قاعدے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب بھی نون ساکن ہو تو اس نون ساکن کے بعد والے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ حرف کون سا ہے. حسبی اللہ. تو جب آپ بعد والا حرف دیکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون سا قاعدہ آ رہا ہے. اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد زا آ رہا ہے. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا حروف اخفا جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف اخفا ایسے حروف ہیں جب اگر وہ نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں ہم اخفا کریں گے. اخفا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو یہاں اخفا کیا جائے گا. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے انزلہ، ہم پڑھیں گے ان بھی ایسے پڑھیں گے، اخفا کریں گے کہ یعنی ہمارے ناک میں جو ہے وہ نیزل ساؤنڈ نہ آئے، ناک میں وائبریشن نہ آئے. صرف ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا اخفا ہو جائے گا. انزلہ، ٹھیک ہے، انزلہ، ناک میں وائبریشن نہیں آنی چاہیے. اگر وائبریشن آئے گی تو آپ نے وہاں غنہ کر دیا. تو یہاں ہم نے اس کو جب کھینچ کے پڑھا انزلہ تو یہ یہاں ہمارا اخفا ہو گیا. یہاں اخفا آئے گا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پھر آ رہا ہے ماں، وہی سیم چھوٹی مد 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں سیم آ رہا ہے، اخفا آ رہا ہے. یہاں دیکھیں پھر نون ساکن ہے یعنی نون کے اوپر سکون ہے. جب بھی نون ساکن ہوگا وہاں قاعدہ ہوگا. اب نون ساکن کے بعد پھر قاف آ رہا ہے اور قاف بھی حروف اخفا میں سے ہے. یہاں بھی ہم من قبلک نہیں پڑھیں گے، من، ٹھیک ہے، من اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو آپ کا اخفا ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں یہاں با کی اصل شکل یہ ہے اور چھوٹی شکل یہ ہے. اب یہاں با پہ جزم آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے. جب بھی با پہ سکون ہو تو وہاں جزم ہو یعنی با ساکن ہو تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ جھٹکا دے کر پڑھنا. اب قلقلہ کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ 5 حروف ہیں جب وہ ساکن حالت میں ہمیں ملیں گے تو وہاں ہم جھٹکا لگا کے پڑھیں گے یا قلقلہ کریں گے. کل ماشاءاللہ 5 حروف ہیں، قاف، تو، با، جیم اور دال. اب بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں یہ یاد نہیں ہے تو بہترین طریقہ ان تینوں کو اکٹھا کر دیں، قاف، تا، با، اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیں جیم اور دال. ٹھیک ہے، اب اسے آپ اعراب دے دیں، کتب لکھ دیں، جو بھی آپ کو ایزی لگے. جدن، کتب جدن اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو سمجھے آپ نے حروف قلقلہ جو ہیں وہ یاد کر لیے. تو اس لیے اس میں تینوں حروف آ جائیں گے. آپ یہ 5 یاد کرنے کی بجائے یہ مجموعہ یاد کر لیں. کمبینیشن جو ہے آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. کتب جدن، اس میں کتبوں میں کاف، تا، با اور جدن میں جیم اور دال آ رہا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. جب ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جزم کے ساتھ ملے تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے یعنی جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہاں قلقلہ کیا جائے گا، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہم قبلی کا نہیں پڑھیں گے، قب جھٹکا دے کے پڑھیں گے، قبلی کا یہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں دیکھیں چھوٹا سا جیم آ رہا ہے. اب یہ جو جیم ہے یہ رموز اوقاف میں سے ہے اور اس کا قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر تو جیم آ جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جیم آ جائے تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ جیم کو کہا جاتا ہے وقف جائز. وقف جائز یعنی ہمیں یہاں رکنا بہتر ہے، اگر نہیں رکتے تو بھی جائز ہے. اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں
اور تلاوت کرتے ہوئے چھوٹا سا جیم کا سائن آپ کو ملتا ہے تو سمجھیں کہ یہ رموز اوقاف میں سے ہے. اور یہاں ہمیں کس انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے؟ یہاں اگر ہم رک جائیں تو بہتر ہے, اگر نہیں رکتے تو بھی جائز ہے. یہ اس کی علامت اور اس کی ادائیگی کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد دیکھیں آخر میں یہاں بالآخ, یہاں حمزہ کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ کھڑا زبر آ رہا ہے. اب بہت سے لوگ اسے الف پڑھتے ہیں, جیسا کہ میں ہر لیسن میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب بھی خالی ہوگا وہ الف کہلائے گا. لیکن اگر الف کے اوپر زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے, کھڑا زبر کھڑی زیر, الٹا پیش, دو زبر دو زیر دو پیش, یا جزم, چھوٹی مد بڑی مد, کچھ بھی آ جائے تو وہ پھر حمزہ ہو جائے گا, وہ پھر الف نہیں رہے گا. خالی ہوگا تو اسے ہمیشہ ہم الف پڑھیں گے, اگر اس پہ کوئی حرکت داخل ہو جائے گی تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا. اب یہاں بالآخرتی اس میں حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. اب یہاں کھڑی حرکات کا قاعدہ دیکھیں گے. کھڑی حرکات جب بھی آئیں گی, کھڑا زبر ہے, کھڑی زیر ہے, کھڑا پیش ہے یا الٹا پیش ہے, تو ہمیشہ آپ اسے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ پڑھوں آخراتی تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر میں ایسے پڑھتی ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جائے گا بالآخراتی, یعنی میں نے حمزہ کے اوپر زبر داخل کر دیا. اگر میں پڑھوں بالآخراتی تو میں نے کیا کیا؟ حمزہ کی کھڑی حرکت کو صحیح ادا کیا. یہاں میں نے تجوید کا خیال رکھا. تو اس لیے کھڑی حرکات جب بھی آئیں گی آپ اس کو ظاہر کریں گے, کیونکہ جیسے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھ کے سمجھ رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, وہ سن کے سیکھ رہے ہیں. تو جو سن کے سیکھنے والے ہیں جب آپ بالآخراتی پڑھیں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کھڑا زبر ہے. لیکن جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے کھینچیں گے, فوراً اگلا بندہ سمجھ جائے گا, ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں کوئی کھڑی حرکت آئی ہے جس کی وجہ سے پڑھنے والے نے یہاں کھینچ کے پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں تجوید کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں یہاں میم ساکن آ رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا نون ساکن ہو, میم ساکن ہو, یا ساکن ہو, واو ساکن ہو, وہاں قاعدہ آتا ہے. اب میم ساکن ہے, اس کا ہم نے قاعدہ کیا تھا, کل کے لیسن میں بھی کیا تھا. اب دیکھیں میم ساکن ہے, جب بھی میم ساکن ہوگا آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, آسان سا قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پہلے تو ہم نے دیکھ لیا میم ساکن ہے. اب اس کے بعد اگر با آ جائے یا ایک اور میم آ جائے تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. لیکن اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں, ان میں سے صرف یہ 2 نکال لیں, ٹھیک ہے, با نکال لیں اور میم نکال لیں. اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ, ٹھیک ہے, 27 لیٹر باقی بچیں گے, ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو آپ وہاں غنہ نہیں کریں گے. اگر میم ساکن کے بعد با اور میم آئے گا تو غنہ کریں گے, ادروائز کوئی بھی حرف آتا ہے تو غنہ نہیں کریں گے. اب یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دیکھیں غنہ کرنے کے لیے پہلے یہ جو 2 حرف ہے نا وہ آپ ذہن میں لے آئیں. غنہ کرنے کے لیے یہ 2 حرف ذہن میں لے آئیں. میم ساکن کے بعد دیکھیں با ہے یا میم ہے؟ میم یس اور نو میں نو. بالکل پریٹی, بالکل ماشاءاللہ. اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ 2 حروف چیک کر لینے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا, میم ساکن کے بعد میم تو نہیں آ رہا. جب آپ نے یہ 2 دیکھ لیے تو اس کے بعد باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 27. تو 27 میں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا. جیسے کہ اب یہاں ہم نے نوٹ کیا کہ میم ساکن ہے, اس کے بعد نہ تو با ہے نہ میم ہے, اس میں سے یا آ رہا ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا. اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے سب کو؟
ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। तो यहाँ हम ऐसे नहीं फिर पढ़ेंगे हुम युकिनून, हुम खींचेंगे नहीं। क्यों नहीं खींचेंगे? अगर खींचेंगे तो आपका गुन्ना या इख्फा हो जाएगा। अगर तो मीम के बाद एक मीम आता या मीम के बाद बा आता तो फिर हम इसको खींच के पढ़ते हुम। अब हमने इसको जाहिर करना है हुम, हुम यानी पता चले हा के बाद हमने मीम को अदा किया है, तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा बल्कि हम पढ़ेंगे हुम यू की नून। ठीक है, हुम यू की नून। यहाँ अब देखें इधर जो था यू में नून, हमजा पे हमने क्या किया था? झटका दिया था। अब यहाँ अगर यू पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाव साकिन है, यहाँ भी वाव साकिन था लेकिन उसके साथ हमजा भी था, तो ये वाव हमजा है और इसके ऊपर सुकून है, इसलिए हमने यहाँ झटका दिया। यहाँ यू 2 सेकंड्स के लिए खींचा जाएगा। अब यहाँ क्या कायदा आ रहा है वो माशाल्लाह सबको पता होगा। मीम साकिन का कायदा हमने यहाँ इसको जाहिर किया। उसके बाद देखें वाव साकिन है, वाव साकिन है यानी वाव पे सुकून है। जैसा कि मैंने बताया नून साकिन हो, या साकिन हो, वाव साकिन हो, मीम साकिन हो, कोई कायदा होता है। अब यहाँ वाव साकिन है तो यहाँ कोई कायदा है, और वो कौन सा कायदा है आप देख के बताएं मुझे। रेगुलर स्टूडेंट्स में से कोई भी टाइप कर सकता है, यहाँ कौन सा कायदा आ रहा है? बिल्कुल, अब कायदा बताएं मुझे। कायदा दो से क्या मुराद है? वाव मद्दा। बिल्कुल माशाल्लाह, वाव मद्दा का कायदा आ रहा है। और हमें कैसे पता चला? सबसे पहले हमने हरूफ की पहचान करनी है। जो क्वायद हैं, जो तजवीद के रूल्स हैं, उसको पहले हमने देखना है, पहचानना है। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ हमने देख लिया वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो हमने तजवीद का रूल जो है ये हमने सीखा कि जब भी वाव साकिन होगी और उससे पहले जो है हर्फ पर पेश होगी तो वो वाव मद्दा होगा, और उसको 2 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, 2 सेकंड के लिए खींच कर अदा करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद देखें नून, यहाँ भी सेम यही कायदा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वाव पे ऊपर जज़म आ रही है और नून के ऊपर पेश आ रहा है, तो यहाँ भी वाव मद्दा आ रहा है। यहाँ भी हम 2 सेकंड्स के लिए खींचेंगे यू की नून। ठीक है, यू की नून, इसको भी खींच दिया, इसको भी खींच दिया, तो यहाँ वाव मद्दा की हमने अदायगी कर दी। अब उसके बाद देखें यहाँ आयत खत्म हो रही है। जब भी आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ, अब आखिरी हर्फ क्या है? नून है। नून, सबसे पहले तो आप ये समझ लें अगर आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले जो आखिरी हर्फ होगा उस हर्फ को क्या कहा जाता है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करें। जब आप आंसर करते हैं ना तो फिर ये पता चलता है कि आप सीख रहे हैं। जब आप आंसर नहीं करते तो उससे ये पता चलता है कि आप सीख नहीं रहे। जब भी आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले जो आखिरी हर्फ होता है उसको हम कहते हैं मौकूफ अलैह। मौकूफ अलैह या अलैही भी आप कह लें, खुद समझाने के लिए अपने आप को। मौकूफ, मौकूफ वक्फ से है, वक्फ वक्फा से, और वक्फा किसको कहते हैं? ठहरना। अब ये जो अलैही है इसमें अला का तर्जमा होगा अलहदा और वो होगा पर, ही जो है इसका तर्जमा होगा इस। आप देखें मैंने लफ्जी तर्जमा किया वर्ड बाय वर्ड, अगर आप मिला के पढ़ें तो आपको समझ आएगी। इस पर ठहरना, मौकूफ अलैह का मतलब है इस पर ठहरना, यानी आखिरी जो हर्फ होता है जहां आयत खत्म हो रही होती है उससे बिल्कुल पहला जो आखिरी हर्फ है वो मौकूफ अलैह कहलाता है। अब मौकूफ अलैह जो है, जब भी मौकूफ अलैह यानी आयत खत्म होने से पहला जो आखिरी हर्फ है मौकूफ अलैह पे अगर जबर होगी, यहाँ हमें मौकूफ अलैह आयत खत्म होने से पहले आखिरी हर्फ पर जबर मिल रही है, ये तो हमने समझ लिया। अब हमने इसका करना क्या है? कायदा ये है
تجوید کے رولز میں سے ایک رول ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے اور آیت ختم ہونے سے پہلے آخری حرف یعنی موقوف علیہ پہ زبر ہوگی تو آپ تلاوت کرتے کرتے اگر یہاں وقفہ کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ اس زبر کو نہیں پڑھیں گے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں رکتی ہوں تو میں پڑھوں گی یو, ٹھیک ہے, یو کی نون, یو کی نون. یہاں میں نے نون نہیں پڑھا, نون زبر نہ ہے نا, میں نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ میں یہاں رک رہی ہوں. اور تجوید کا رول ہے کہ اگر آپ رکتے ہیں اور آیت سے پہلے آخری حرف پر زبر ہے تو اس کو آپ زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آپ سکون بنا دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے. تو میں نے یہ نہیں پڑھا یو کی نون, میں نے یہ نہیں پڑھا, میں نے پڑھا یو کی نون. اس کے بعد دیکھیں یہاں تو چھوٹا سا تو نظر آ رہا ہے, چھوٹا سا تو. یہ تو بھی رموز اوقاف میں سے ہے, رموز اوقاف میں سے ہے یعنی یہ سٹاپ سائنس میں سے ہے. ہمیں یہاں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے, ہمیں اس پہ رکنا ہے یا ہمیں اس پہ نہیں رکنا. بالکل ام حسیب آپ نے صحیح لکھا ہے, بالکل ماشاءاللہ. اسے کہا جاتا ہے وقف مطلق, یہ آپ اس کا نام بھی یاد رکھیں گے. بالکل ایسے لکھا جاتا ہے عربی میں, ٹھیک ہے. وقف مطلق کی علامت ہے اور اس پر ٹھہرنا چاہیے, ہمیں اس پہ ٹھہرنا چاہیے, یہ آپ یاد رکھیں گے. تو جو ہے یہ وقف مطلق ہے اور اس پہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے. یعنی قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر آپ کہیں بھی یہ سائن دیکھتے ہیں چھوٹا سا تو اس کو وقف مطلق کہا جاتا ہے اور وہاں ہمیں کیا کرنا ہے, وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے, تلاوت کرتے کرتے ٹھہرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. اور ابھی میں آپ کے جو ہے کوسچنز دیکھ لیتی ہوں, کسی کا کوئی کوسچن ہے لیسن سے ریلیٹڈ تو میں آنسر کر لیتی ہوں. حسبی اللہ, اپنے کاپی پین دے دو. حسبی اللہ, یا اللہ خیر. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو کلاس ہے اسپیشل جو ہے, جو انڈیا کے لوگ ہیں یا جن کی ریکویسٹ میرے پاس آئی تھی یو ایس سے یو اے ای سے, پاکستان سے, وہ میرے کنٹری کے مطابق کلاسز کا جو ٹائم ہے وہ مینیج نہیں کر پاتے, تو اس لیے ان کے لیے میں نے یہ کلاس ارینج کی. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اس سے سیکھیں تاکہ آپ سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے نہیں لگتا اب کسی کا کوئی سوال ہے, ماشاءاللہ سب نے نو میں بھی آنسر کر دیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو صحت تندرستی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو آپ کے والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سب سیکھنے سکھانے والوں سے راضی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دکھاوے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے والدین جن کا سایہ آپ کے سر پہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ ان کی اولادوں پہ سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس وقت اپنے پاس بلائیں جب ہم سب سے راضی ہوں. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گی, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں.
دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.